میری 5 بیٹیاں تھیں۔ اس سال چھٹی بیٹی پیدا ہوئی تو میں نے اسے ایک بے اولاد جوڑے کو بیچ دیا اور خود دوسرے شہر چلی گئی۔ 20 سال بعد بیٹی کی یاد آئی کہ وہ جوان ہو کر کیسی لگتی ہوگی۔ تب میں فقیرنی بن کر بیٹی سے ملنے آ گئی اور اس بنگلے پر پہنچ گئی جہاں میں نے بیٹی کو لاکھوں روپے میں بیچا تھا۔ میں مسکراتی ہوئی بنگلے کے اندر داخل ہوئی، مگر سامنے بیٹھی عورت کو دیکھ کر میرا تو دماغ چکرا گیا، کیونکہ آج سے کئی سال بعد میں اپنی بیٹی سے ملنے اس حویلی پر آئی تھی جسے میں ہمیشہ کے لیے خیر بات کہہ گئی تھی۔ مجھے تو لگتا تھا یہ حویلی آج بھی پہلے کی طرح شان و شوکت سے کھڑی ہوگی، مگر اس کی خستہ حالت دیکھ کر دل کو کچھ ہوا تھا۔ سب سے پہلے مجھے اپنی بیٹی کا خیال آیا، جس کا نام بھی میں نہ رکھ سکی اور اسے مالکن کی جھولی میں ڈال گئی تھی۔ گیٹ کے پاس پہنچی تو یہ دیکھ کر دنگ رہ گئی کہ گیٹ پر بڑا سا تالا لگا تھا۔ ایسا منظر تو میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ میں رونے لگی تھی۔ پہلا خیال میرے ذہن میں یہ آیا تھا کہ کیا اب میں دوبارہ اپنی بچی سے کبھی نہیں مل پاؤں گی۔ میں رو ہی رہی تھی جب محلے کا ایک ہی مرد میری جانب بڑھا تھا۔ وہ مجھے پہچان چکا تھا۔ کہنے لگا، ممتاز تم اتنے سالوں بعد یہاں کیسے آئی ہو؟ میں یہ نہ بتا سکی کہ میں اپنی بچی سے ملنے کے لیے آئی ہوں۔ میں نے کہا کہ میں بیگم صاحبہ سے ملنے آئی ہوں، ان کی یاد آ رہی تھی، سوچا ان سے جا کر مل آؤں، مگر یہاں تو بڑا سا تالا لگا ہے۔ کیا یہ لوگ گھر چھوڑ کر چلے گئے ہیں؟ انہوں نے کہا، نہیں وہ کہیں بھی نہیں گئے، جہنم میں لوگ اسی گھر میں رہ رہے ہیں۔ میں اس کی بات سن کر حیران ہو گئی اور بولی، آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ آدمی بولا، اچھا ہوا ممتاز تم اس گھر کے کام چھوڑ کر چلی گئی تھی، نہیں تو تم بھی آج ان کے ساتھ جرم میں پوری شریک ہوتی۔ میں بولی، کیسا جرم اور کیسا گناہ؟ اس نے کانوں کو ہاتھ لگایا تھا اور بولا، میں اپنے منہ سے بتاتے ہوئے ڈرتا ہوں۔ میرے گھر میں بھی عورتیں ہیں، ایسی باتیں منہ سے نکالتے ہوئے بھی اللہ سے ڈر لگتا ہے۔ میں نے محلے والوں سے بات کی ہے، ہم اس گھر کو اس محلے سے ہمیشہ کے لیے صاف کر دیں گے۔ ان کی غلط حرکتیں دیکھ کر ہمارے بچوں کے ذہن پر غلط اثر پڑتا ہے۔ وہ ہم سے اس گھر کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو سر شرم سے جھک جاتا ہے۔ ابھی کچھ دیر میں محلے کے تمام معزز افراد یہاں جمع ہو جائیں گے اور اس گھر کو ہمیشہ کے لیے گندگی سے صاف کر دیں گے۔ وہ مرد کوئی اور نہیں بلکہ میرے مالک کا ہمسایہ تھا۔ ہم سب ایسے ساتھ رہا کرتے تھے اور ہم سب اسے اعجاز صاحب کہہ کر پکارتے تھے۔ میں بولی، اعجاز صاحب آپ کی تو ساری زندگی یہیں پر گزری ہے، آپ تو بیگم صاحبہ کو جانتے ہیں کہ وہ کتنی شریف ہیں، اب آپ یہ سب کیسے کہہ رہے ہیں؟ اس سے پہلے کہ وہ مجھے کوئی جواب دیتے، ہمیں کچھ مردوں کی بولنے کی آواز آنے لگی۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو چوک در چوک لوگ اس کے گھر کے پاس جمع ہو رہے تھے۔ آج بہت بڑا فیصلہ ہونے والا تھا۔ ہر کسی کے لبوں پر یہی بات تھی کہ آج اس محلے کا یہ گند ہمیشہ کے لیے صاف ہو جائے گا، یہ گناہ گار لوگ یہاں سے چلے جائیں، نہیں تو ہمارا محلے پر ایسا عذاب نازل ہوگا کہ ہم سب غرق ہو جائیں گے۔ وہ سب لوگ غصے کا شکار تھے، مگر اس وقت میری حالت بہت بری ہو رہی تھی۔ میرا پورا جسم لرز رہا تھا، میری آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ میری نظروں کے سامنے میری اس ننھی سی بچی کا چہرہ گھوم رہا تھا جو فقط چند گھنٹوں کی ہی تھی، اور میں نے اسے اپنے وجود سے جدا کر کے مالکن کی گود میں ڈال دیا تھا۔ کیا میں نے اسے گناہوں کی دلدل میں پھینک دیا تھا؟ محلے کی مسجد کا امام صاحب آگے بڑھے تھے اور انہوں نے گھر کا دروازہ بجانا شروع کر دیا۔ پھر انہوں نے بلند آواز میں کہا کہ سرفراز صاحب، اگر یہ دروازہ نہیں کھلا تو آپ کے خلاف محلے والوں کو بہت شکایت ہے۔
وہ آ کر دور کریں، نہیں تو آپ یہ گھر چھوڑ کر چلے جائیں۔ پیچھے سے ایک آدمی بولا، نہیں نہیں امام صاحب، ہم اس آدمی کو ایسے ہی اس محلے سے جانے نہیں دیں گے، بلکہ اس کو عبرت کا نشانہ بنا دیں گے، اس کے گھر والوں کو پتھروں کے ساتھ سنسار کر دیں گے، تاکہ آج کے بعد کوئی اس طرح کا گناہ اور جرم نہ کر سکے۔ امام صاحب نے کہا کہ چپ کر جاؤ، اگر تم لوگ مجھے یہاں پر بڑا بنا کر لائے ہو تو مجھے ہی معاملہ دیکھ لو۔ میں دل ہی دل میں دعائیں کرتی رہی کہ یا اللہ میری بچی اس گھر سے محفوظ ہو۔ بڑی دیر تک امام صاحب دروازہ کھٹکھٹاتے رہے، مگر گھر سے کسی نے دروازہ کھولنے کی ہمت ہی نہ کی۔ تبھی کچھ نوجوان آگے بڑھے تھے، انہوں نے امام صاحب کی جانب سے اجازت طلب نظروں سے دیکھا۔ مولوی صاحب نے سر اسباب میں ہلا دیا تو دو لڑکے دیوار پھیلا کر گھر میں داخل ہو گئے تھے، اور پھر انہوں نے گیٹ کے سامنے چھوٹا سا دروازہ کھول دیا تھا۔ امام صاحب آگے بڑھ گئے تھے، اب بھی لوگ اندر جانے کی داخل ہو رہے، مگر میں نے سب کو دھکا دیا اور ان سب کو پیچھے ہٹا دیا اور خود اندر کی جانب بھاگ گئی تھی۔ بھاگتے بھاگتے لانچ میں آ گئی تھی۔ جیسے ہی میری نظر میری بچی پر پڑی تو میں زمین پر گر گئی تھی، میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ میں چلا کر بولی، اتنا بڑا گناہ، اتنی بڑی زیادتی۔ تبھی سب لوگ بھی گھر کے اندر داخل ہو گئے تھے، جبکہ میری بچی بھاگ کر میں نے اوپر تلے 5 بیٹیاں پیدا کیں۔ بچوں کی پیدائش میں وفا نہ ہونے کی وجہ سے میری حالت بہت خراب ہو گئی تھی۔ گھر میں خوراک کی بھی قلت تھی، 2 وقت کی روٹی تو آرام سے کھانا نصیب ہی نہیں ہوتی تھی۔ میں ماں تھی، اپنا پیٹ کاٹ کر اپنے حصے کا کھانا بھی بچوں کو دے دیتی تھی تاکہ ان کا پیٹ بھرا رہے۔ میں اٹھنے بیٹھنے سے بھی پریشان تھی، مگر میری ساس کو تو میری فکر ہی نہیں تھی۔ وہ ہر وقت مجھے تانے دیا کرتی تھی، کہنے لگی جب سے یہ فضول والی لڑکی ہمارے گھر میں آئی ہے سارا سرکٹ خراب کر دیا ہے، اور پھر اپنی طرح بانجھ منوس بیٹیاں بھی جن دی ہیں۔ میرا تنہا بیٹا ان دونوں کو کیسے پالے گا؟ یہ سب باتیں سن کر میرا دل کام کرنا چھوڑ دیتا تھا، مگر میری ساس اتنے میں ہی بس نہیں کرتی تھی۔ وہ آگے سے کہتی تھی کہ اگر اس بار میں بیٹی جن دوں گی تو وہ مجھے ہمیشہ کے لیے طلاق دلوا دے گی اور اپنے بیٹے کی شادی کہیں اور کروا دے گی۔ کہتی تھی کہ ہمیں نہیں چاہیے بیٹیاں، اللہ میرے بیٹے کو ایک بیٹا دے دے جو میرے بیٹے کا سہارا بنے اور اس کے ساتھ مل کر روزی کمائے۔ پہل تو جب میری ساس میرے ساتھ لڑائی کرتی تھی تو میرا شوہر بہت اعتراض کرتا تھا۔ وہ اپنی امی سے کہتا تھا کہ خدارا آپ ایسی باتیں نہ کیا کریں، ممتاز میری بیوی ہے اور اس کا خیال رکھنا میری ذمہ داری ہے۔ پہلے 2 بیٹیاں ہوئی تھیں تو میرا شوہر اچھا تھا، تیسری بیٹی کی دفعہ میرا شوہر خاموش تھا، مگر اس نے کوئی بات نہیں کی۔ چوتھی بیٹی کی باری میں میرے شوہر نے اداسی سے میری جانب دیکھا اور کہنے لگا کہ کاش اس بار بیٹا پیدا ہو جاتا تو امی ہمیں تنگ نہ کرتی۔ میں اس کی باتیں سن کر سرد آب بھر کے رہ گئی، مگر جب 5ویں بیٹی پیدا ہوئی تو میرے شوہر نے ماتھے پر بل لے کر آ گئے۔ وہ کہنے لگے کہ میں تنہا کمانے والا ہوں اور میری ملازمات بھی اتنی اچھی نہیں ہے، میں دہاڑی دار مزدور ہوں، ایک دن کام مل گیا تو 2 دن کام کی تلاش میں پھرتا رہتا ہوں، میں اتنی بچیوں کو کدھر سے کہاں سے کھلاؤں گا۔ اس بار جب میں حاملہ ہوئی تو میرا شوہر میرا حال چال تک نہ پوچھتا تھا، اسے مجھ سے کوئی سروکار نہ تھا۔ پہل تو وہ مجھ سے پیار کرتا تھا، مگر جن ہماری شادی کو کچھ عرصہ گزر گیا تھا میرا شوہر مجھ سے دور ہوتا گیا تھا۔ آج میری طبیعت بہت خراب تھی تو میں نے اپنے شوہر کا ہاتھ پکڑ لیا اور روتے ہوئے کہا، حسن تو ایسے کرتا ہے جیسے مجھے کبھی دیکھا ہی نہیں۔ کیا میں تمہاری بیوی نہیں؟ کیا میں تمہارے بچوں کی ماں بننے والی نہیں ہوں؟ میری ذمہ داری تم پر ہے، پھر تم ایسے کیوں کرتے ہو؟ تو میرے شوہر نے مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھا اور کہنے لگا کہ ہاں تم تو جب سے بیاہ کر اس گھر میں آئی ہو مجھ میں ذمہ داریاں اور بوجھ ڈالتی جا رہی ہو، کبھی جو تمہاری طرف سے خیر کی خبر آئی ہو
میں بھی انسان ہوں، مجھے بھی تنگ آ گیا ہوں، میں یہ سب برداشت نہیں کر سکتا۔ میں اس کی بات سن کر خاموش ہو گئی، میرے حوصلے بالکل پست ہو گئے۔ میں بولی کیا برداشت نہیں کر سکتے؟ بچیوں کی پیدائش، اس نے میرا کیا گناہ ہے؟ یہ تو اللہ کی دین ہے۔ تو میرا شوہر کہنے لگا کہ بس بہت باتیں ہو گئیں، اٹھو اور جاؤ، میرا سر نہ کھاؤ۔ اب میرے شوہر کو نہ تو میری فکر تھی اور نہ ہی بچیوں کا۔ وہ خود تو باہر سے پیٹ بھر کر کھانا کھا آتا، جبکہ اس کی ماں کے لیے اس کی شادی شدہ بہنیں دے جاتی، وہ بھی اس محلے میں رہتی تھیں۔ پیچھے بھوکی رہ جاتی تھی میں اور میری بچیاں۔ میں نے محلے میں ایک عورت سے کہا کہ اگر تمہاری نظر میں کوئی ایسا گھر ہو جس میں ملازمت کی ضرورت ہو تو مجھے لگوا دینا۔ میرے گھر کے حالات اچھے نہیں تھے تو میری پڑوسن کہنے لگی کہ تم اس حالت میں کیسے کام کرو گی؟ تم تو خود امید سے ہو۔ میں نے کہا میں کام کر لوں گی، تم اس بات سے فکر مند رہو، بس میرے لیے ملازمت ڈھونڈ دو۔ میری پڑوسن نے حامی بھر لی تھی اور پھر اگلے ہی ہفتے میں وہ سچ میرے لیے کام ڈھونڈ لائی۔ اس نے کہا ایک بہت بڑی حویلی ہے جہاں پہ زیادہ لوگ نہیں رہتے، وہاں فقط 2 میاں بیوی رہتے ہیں، ان کی کوئی اولاد بھی نہیں ہے، تم ان کے گھر کا کام کر لیا کرو، تم پر زیادہ بوجھ نہیں پڑے گا اور وہ تمہیں اچھا خاصا معاوضہ بھی دیں گے۔ میں نے فوراً حامی بھر لی اور کہا کہ آج رات میں اپنے شوہر سے بات کروں گی، کل سے میں کام پر جانے لگوں گی۔ میری پڑوسن نے کہا ٹھیک ہے، کل میں تمہیں اپنے ساتھ لے چلوں گی اور تمہیں مالکن سے ملوا بھی دوں گی۔ میں شام کو اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی۔ نہ جانے میرے دل میں یہ خیال بار بار کیوں آ رہا تھا کہ کیا پتہ حسن مجھ سے کہیں گے کہ تمہاری حالت ٹھیک نہیں ہے، تم کسی کے گھر کام کرنے نہیں جاؤ گی، تمہاری روٹی میری ذمہ داری ہے، میں ہی سب کچھ پورا کروں گا۔ شام کو جب میرا شوہر کام سے آیا تو میں نے اسے کہا کہ حسن مجھے کسی کے گھر میں کام مل گیا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں حویلی میں کام کر لیا کروں۔ تو وہ کہنے لگا کیسا کام ہے؟ میں نے کہا صفائی ستھرائی کا اور کھانا پکانے کا۔ حسن کہنے لگا شکر ہے کہ مجھے تم سے آج کوئی اچھی خبر آئی، جاؤ جا کر کام کرو تاکہ میرا بھی بوجھ کم ہو۔ مجھے اس بات کی خوشی بھی تھی کہ مجھے کام کی اجازت مل گئی، مگر میرے اندر جو مان تھا وہ ٹوٹ گیا تھا۔ جب ایک عورت کا مان ٹوٹ جاتا ہے تو پیچھے کیا ہی رہ جاتا ہے؟ مان ٹوٹ گیا تو سمجھو عورت ہی ٹوٹ گئی۔ اگلے دن مجھے پڑوسن مالکن کے گھر لے گئی تھی۔ اس نے میری حالت دیکھی تو کہنے لگی ممتاز تم گھر کی صفائی کیسے کرو گی؟ تم تو خود امید سے ہو، مجھے تمہاری پڑوسن نے تمہارے متعلق بتایا تھا کہ تو میں بولی کہ مالکن آپ بالکل فکر نہ کریں، یہ کون سا میرا پہلا بچہ ہے جو میں نازک ناز بنی رہوں۔ میں 6ٹھی بار حاملہ ہو رہی ہوں اور جہاں اپنے گھر کی صاف صفائی کرتی رہی ہوں ویسے ہی یہاں کی کرتی رہوں گی۔ اس سے اتنا ہوگا کہ میری بچیوں کو 2 وقت کی روٹی عزت سے مل جائے گی۔ مالکن نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تمہیں کام پر رکھ لیتی ہوں۔ میری مالکن بہت اچھی عورت تھی، اس کا مزاج بہت اچھا تھا، وہ بہت پیار سے بات کرتی تھیں۔ میرے حاملہ ہونے کی وجہ سے وہ میرا بھی بہت خیال رکھتی تھیں۔ گھر میں جو بھی فروٹ پڑا ہوتا تھا وہ مجھے زبردستی کھلا دیتی تھی۔ ایک دن میں مالکن کی سر کی مالش کر رہی تھی تو کہنے لگی کہ تمہارا شوہر تم سے بڑا خوش ہوگا، تم نے اسے اتنے بچے پیدا کر کے دیے ہیں۔ مالکن کی بات سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے کہا حسن میرا پھوپھی ذات تھا، اس نے مجھ سے محبت کی شادی کی تھی، مگر پھر جب میرے گھر 5 بیٹیوں کی ولادت ہوئی تو اس نے بھی مجھ سے نظریں پھیر لیں، وہ مجھے پسند نہیں کرتا۔ میرے گھر 6ٹھا بچہ پیدا ہونے والا ہے، جبکہ حسن نے پہلے سے ہی مجھے آنکھیں دکھانا شروع کر دی ہیں۔ میں اپنے اس بچے کے لیے پریشان ہوں، میری تو پہلے 5 بچے ہو گئے اور خوراک کی کمی کی وجہ سے بہت کمزور ہو چکی ہوں، نہ جانے اس بچی کی خوراک کو میں کیسے پورا کر سکوں گی۔ تو مالکن بولی تھی کہ تیرا کام تو ہی جانے، تیرے کاموں میں کس کو دخل ہے، کسی کو اتنی اولاد دے دیتا ہے
کہ اسے संभाल नहीं संभली और कोई औलाद के लिए तरसता रहता है। मुमताज़, तुम्हें पता है कि मेरी शादी को पूरे 7 साल हो गए हैं, मगर अभी तक मुझे औलाद की खुशी नहीं मिली। मेरी सास अपने पोते को गोद में खिलाने का सपना लेकर कब्र में सो गई, मगर मेरे पास अल्लाह ने रहमत नहीं भेजी। मैंने हर तरह के अच्छे अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाया। मेरे शौहर ने भी अपने सारे टेस्ट करवाए। कुछ ठीक है, मगर अल्लाह की जानिब से ही देर हो रही है। मेरा बड़ा दिल करता है कि मैं औलाद को गोद में लूँ, मगर मेरा शौहर इस पर भी राज़ी नहीं होता। मैंने बड़ा कहा कि हम किसी यतीम खाने से बच्चा गोद लेते हैं, मगर मेरा शौहर मानता ही नहीं है। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? मेरी मालकिन की बातों ने मेरा दिमाग ख़राब कर दिया कि मेरा दिल कट रहा था। मैंने मालकिन को दिलासा दिया था और कहा कि अल्लाह हम दोनों के साथ अच्छा करेगा। फिर अगले दिन जब मैं काम पर वापसी आई तो मुझे देखकर मालकिन की चीखें निकल गईं। वो कहने लगी, क्या हुआ तुम्हारे साथ? ये तुम्हारा हाल किसने किया है? मालकिन मेरे चेहरे पर बने हुए निशान को देखकर घबरा गई थी। मेरी आंखें भी सूजी हुई थी। मैं रोने लगी और बोली कि कल मेरे शौहर ने मुझ पर हाथ उठाया है। वो इस बच्चे को नहीं पैदा करना चाहता। मेरी सास ने मेरे शौहर को मेरे खिलाफ भड़का दिया तो वो मुझ पर गुस्सा करने लगा। मैंने भी आगे से जवाब दिया कि तुम्हारा ही बच्चा है, तुम फिर ऐसे क्यों कर रहे हो? तो उसने मुझे बहुत मारा और ये भी कहा कि इस बच्चे को ख़त्म कर दो, मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए, और अगर तुम पैदा करोगी तो मैं तुम्हें तलाक दे दूँगा। मेरी मालकिन रोने लगी। वो कहने लगी, तुम्हें पता है कि कल मुझे मेरे शौहर ने कहा कि वो मुझे छोड़ देगा या दूसरी शादी कर लेगा। हम दोनों औरतें बहुत मजबूर हैं। मैं कल सारा दिन सोचती रही हूँ और इस चीज़ का हल मैंने पता है क्या निकाला है। अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुम्हारे साथ एक बात शेयर करूँ? मैं बोली, जी जी बिल्कुल, क्या कहना चाहती हैं आप? मेरी इतनी मजाल कि मैं आपकी बात का बुरा मानूं। मालकिन कहने लगी कि मुमताज़, तुम्हारा कौन सा महीना चल रहा है? मैं बोली, अभी मुझे 1 महीना ही हुआ है। तो मालकिन कहने लगी, चलो तुम अपने बच्चे को ना मारो, लेकिन इस सूरत में तो तुम्हें तलाक हो जाएगी। तो तलाक से बचने के लिए तुम अपने घर में ये मशवरा कर दो कि तुमने बच्चा ख़त्म करवा दिया है और मैं इधर अपने शौहर से झूठ बोलूँगी कि मैं हामला हूँ। इस तरह जब तुम्हारी कोख से बच्चा जनेगा तो वो मैं रखूँगी। तुम्हारे शौहर को इल्म नहीं होगा। ये अब तुम पर मंजूर है कि तुमने अपना हमल अपने घर वालों से कैसे छुपाना है और अपने शौहर को इस बात का किस तरह से यकीन दिलाना है कि मैं सच में हामला हूँ। ये तुम मुझ पर छोड़ दो। तुम्हारे यहाँ बेटी हुई या बेटा हुआ, जो भी हुआ वो तुम मेरी गोद में डाल देना और उसके अवज़ में तुम्हें 20 लाख रुपए नकद दूंगी और फिर तुम ये शहर छोड़कर चली जाना। बोलो तुम्हें मंजूर है? इस तरह तुम्हारे होने वाले बच्चे की जान भी बच जाएगी, तुम्हारा घर भी उजड़ नहीं पाएगा और फिर तुम अपनी बेटियों के साथ ऐशो आराम से ज़िंदगी गुजार सकोगी, उन्हें ज़िंदगी की हर ऐशो आराम दे सकोगी। मेरी आंखों से आंसू आ रहे थे। मैंने कहा, मालकिन, अगर ऐसा हो जाए तो बहुत ही बेहतर है। आप तो मेरे लिए मसीहा साबित हो गई। उस दिन हम दोनों गमों की मारी औरतों ने ये फैसला कर लिया था कि हम ये बात पूरी दुनिया से छुपा कर रखेंगे। जब मैं शाम को घर वापसी आई तो मेरा शौहर सैन में बैठा था। उसके तेवर अभी भी वैसे ही थे। वो कहने लगा, हाँ मुझे बताओ, तुमने क्या फैसला किया है? मुझे रखना है कि छठी बेटी को रखना है? मैंने अपने शौहर का हाथ पकड़ लिया और उससे कहा कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। कल ही मैं अस्पताल जाकर इस बच्चे को ख़त्म करवा दूँगी। तब कहीं जाकर मेरे शौहर का मिजाज बेहतर हुआ। मेरी सास भी बड़ी खुश हो गई, लेकिन मैं अंदर से टूट कर रह गई थी। अब जब भी मैं काम पर जाती तो मेरी मालकिन मुझे काम न करने देती, बल्कि सारा दिन कहती कि तुम आराम करो क्योंकि तुम्हारी कोख में मेरी अमानत पल रही है, और फिर ज़रूर बस्ती मुझे खाना पीना भी खिला दिया करती। मालकिन ने घर में एक और मुलाजमा रख ली थी।
جو کام کاج کرتی تھی اور مجھے آرام دیا جاتا تھا۔ مہینے کے آخر میں مالکن میرے ہاتھ پر تنخواہ بھی رکھ دیا کرتی تھیں۔ یہ 9 ماہ بڑے اچھے گزر گئے تھے۔ مجھے میری کسی بھی حمل کے دوران اتنا آرام نہیں ملا تھا۔ یہ تو مالکن کا بڑا پن تھا کہ وہ میرا خیال رکھتی تھیں۔ میری صحت بھی بہت اچھی ہو گئی تھی۔ مالکی نے مجھ سے کہا تھا کہ تم آج کل اپنی گھریلو ٹینشن سے بھی دور رہو۔ اگر تمہارا شوہر تمہارے ساتھ لڑتا ہے تو اس کے متعلق نہ سوچو۔ میں کہتی کہ مالکن یہ ایسا کیسے ممکن ہے؟ جب میرے بچے بھوکے ہیں تو میں کیسے ٹینشن نہ لوں؟ اب مالکن میرے بچوں کے لیے بھی کھانا بھیجنے لگی تھی۔ شوہر کا مزاج اب قدر بہتر ہونے لگا تھا کیونکہ اس کا خرچہ جو گھٹ گیا تھا۔ میں نے مالکن سے پوچھا کہ میں مالکن سے پوچھتی کہ مالک کا رویہ آپ کے ساتھ کیسا ہے؟ کیا وہ دوسری شادی سے باز آ گئے ہیں؟ تو مالکن کے چہرے پر اداسی پھیل گئی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ ہاں، میرے شوہر دوسری شادی سے تو باز آ گئے، لیکن شاید اسے امید نہیں تھی کہ میں اسے اولاد کی خوشخبری دے دوں گی۔ لگتا ہے میں نے اس کے ارمانوں پر پانی پھیر دیا ہے۔ لیکن تم فکر نہ کرو، آہستہ آہستہ ہم دونوں کے معاملات بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ میں کام پر جاتی تھی تو مالکن مجھے اے سی والے کمرے میں لٹا دیتی تھی۔ تب میں اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر اپنے ہونے والے بچے کے ساتھ ڈھیروں باتیں کیا کرتی تھی۔ میں نے اسے اپنی مجبوریاں بتائیں، اسے سمجھایا تھا کہ مجھ سے نفرت نہ کرے۔ تمہاری ماں مجبور ہے تو تم جیسے ہی پیدا ہوگے میں تمہیں غیروں کے ہاتھ میں سونپ کر چلی جاؤں گی، لیکن فکر نہ کرنا، یہ جو عورت ہے یہ غیر نہیں ہے، یہ تو تم پر جان نچھاور کرے گی۔ لگتا ہے میں نے اپنی بیٹی کے ساتھ جو وعدے کیے تھے وہ جھوٹے نکلے تھے، کیونکہ آج جب میں گھر میں داخل ہوئی تو عجیب منظر دیکھا تھا۔ میری بیٹی مالکن کے ساتھ جڑ کر بیٹھی ہوئی تھی، جبکہ جو مالکن تھی وہ تو گھر کے کام کاج میں مصروف تھی۔ مالک کی الفاظ میرے سماعت میں گونج رہے تھے۔ وہ کہہ رہا تھا کہ نازش، میں تم سے بے تحاشا محبت کرتا ہوں۔ جب سے تم سے شادی ہوئی ہے میری تو دنیا ہی بدل گئی۔ میں چیخ پڑی تھی اور بولی تھی کہ یہ تو سراسر گناہ ہے۔ تک باقی لوگ بھی گھر میں داخل ہوئے۔ ایک آدمی نے آگے بڑھ کر مالک کو گربان سے پکڑ لیا تھا اور کہنے لگا کہ یہ کیا بے ہودی ہو رہی ہے، یہ کیا بے شرمی ہے، تم اپنی بیٹی کے ساتھ شادی کیسے کر سکتے ہو؟ میرا دماغ گھوم رہا تھا، ایسا لگتا تھا ابھی چکر کھا کر گر جاؤں گی۔ امام صاحب آگے بڑھے تھے، انہوں نے مالک سے کہا کہ تم مجھے سچ بتاؤ، یہ تم پر محلے والوں نے جو تہمت لگائی ہے، کیا یہ وہ واقعی سچ ہے؟ کیا تم سچ میں اپنی بیٹی سے نکاح کر چکے ہو؟ یہ لڑکی تمہارے نکاح میں ہے؟ تو مالک نے اس بات پر سر ہلایا۔ اس نے کہا ہاں، میں اس لڑکی کے ساتھ نکاح کر چکا ہوں، مگر میری بات سنیں۔ مالک کی بات ابھی مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ کچھ لوگ آگے بڑھے تھے، انہوں نے مالک پر حملہ کر دیا تھا۔ مالک نے اپنی جان بچانے کے لیے کہا رکو، میری بات سنو، یہ میری بیٹی نہیں ہے، یہ لڑکی میری بیوی نے گود لی تھی۔ تب امام صاحب کہنے لگے کہ لپالک بیٹی کے ساتھ بھی نکاح جائز نہیں ہے، تو نے یہ کیا کیا ہے؟ تم نے غلط کیا ہے۔ میں بھی تھر تھر کانپ رہی تھی، جبکہ میری معصوم سی بیٹی بھی گھبرا رہی تھی۔ مالک آگے بڑھے اور کہنے لگے کہ امام صاحب آپ میری پوری بات سنیں۔ امام صاحب کہنے لگے کہ ہاں بیٹی، تم بتاؤ کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ؟ مالکن بولی کہ میں شادی کے 7 سال بعد بھی اولاد پیدا نہیں کر سکی تھی، تو میرے شوہر نے مجھے دوسری شادی کی دھمکی دی تھی، اس لیے میں نے ملازمہ سے اس کی بیٹی لے لی تھی اور یہی کہا تھا کہ یہ میری اپنی بیٹی ہے۔ یہ ملازمہ آپ سب کے سامنے کھڑی ہے، اس سے پوچھ لیجئے۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا اور بولی کہ ایسی ہی بات ہوئی تھی۔ تب مالکن کہنے لگی کہ میں اپنے شوہر کو بتایا کہ میں حاملہ ہوں، مگر میرے شوہر خوش نہیں ہوا تھا۔ جس روز یہ بچی گود میں آئی اس دن میرے شوہر نے مجھ سے کہا کہ میں تمہیں ابھی کے ابھی طلاق دے کر گھر سے نکال دوں گا، نہیں تو مجھے سچ بتا دو یہ کس کی بیٹی ہے۔ میں نے اپنے شوہر کو یقین دلانے کی کوشش کی کہ یہ میں نے جنی ہے۔ تب میرا شوہر کہنے لگا میں تو بانجھ ہوں، میں تو اولاد پیدا ہی نہیں کر سکتا، پھر یہ کس کی اولاد پیدا کر دی؟ تم نے کہا منہ کالا کیا ہے، پھر یہ کس کی بیٹی ہے؟
تم نے کہاں منہ کالا کیا ہے؟ یہ بات سن کر تو میں گھبرا گئی تھی۔ میں بولی کہ میں نے کہیں بھی منہ کالا نہیں کیا، بلکہ یہ بچی میں نے ملازمہ سے لی ہے، اس کو میں اپنی بیٹی بنا کر رکھوں گی۔ امام صاحب، میں اس وقت اتنی پریشان تھی کہ میرا جھوٹ میرے شوہر کے سامنے آ گیا۔ میں تو اپنے شوہر سے نظریں ملانے کے قابل نہیں تھی۔ وہ مجھے اٹھتے بیٹھتے اس بات کا طعنہ مارتا تھا کہ تم اس قدر مکار عورت ہو کہ 9 ماہ تک میرے سامنے مکاری کی کہ تم حاملہ ہو۔ میرے شوہر نے مجھے تانوں کے نیچے دبا دیا تھا۔ اس نے تو مجھے اس بات کا احساس بھی نہیں ہونے دیا کہ وہ خود بانجھ ہے۔ اس میں کتنا بڑا عیب ہے، مگر وہ اپنا عیب چھپاتا رہا۔ شادی کے بعد اس نے ہمیشہ مجھ سے اولاد کا تقاضا کیا۔ میرا دھیان کسی اور کی جانب ہی نہیں گیا تھا، اور جب مجھے شوہر کی حقیقت پتہ چل گئی تو اس نے مجھ پر مکاری کا الزام لگا دیا تھا۔ میں خود کو سرپایا ثابت کر رہی تھی۔ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ میرا شوہر مجھ سے میرے جذبات کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ میرے شوہر نے مجھ سے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ وہ اس بچے کو گھر میں نہیں رکھے گا اور میرے ہی ساتھ رہتی تھی، مگر ایسا نہیں تھا۔ نازش کے لیے میں نے الگ سے ملازمہ رکھی ہوئی تھی۔ نازش اس کے ساتھ سرونٹ کوارٹر میں ہی رہتی تھی۔ ان سالوں میں کبھی بھی میرے شوہر نے اس لڑکی کو نہ تو دیکھا تھا اور نہ ہی باپ والا رویہ رکھا تھا۔ میں بھی اس بچی کی ماں نہ بن پائی تھی، بس پورے دن میں 1-آدھا گھنٹے کے لیے اس کے پاس چلی جاتی۔ میرا شوہر اب بھی میرے ساتھ بہت برا تھا۔ میرے سامنے تم نے نقلی حاملہ کا ناٹک کیا تھا، اور نہ جانے کیا کچھ کرتی رہی ہوگی۔ نہ جانے میری ناک کے نیچے کتنے عشق لڑاتی ہوگی۔ میں تو ان باتوں میں ہی الجھ کر رہ گئی تھی۔ کبھی پلٹ کر سوال کرنے کا خیال ہی نہ آیا کہ جھوٹے انسان تو تم ہو۔ تم نے میری جوانی رول دی۔ بانجھ خود تھے، اولاد مجھ سے مانگتے تھے۔ خیر، جب نازش 70 برس کی ہو گئی تو ایک دن وہ میرے پاس آئی تھی۔ تب میرے شوہر کی نظر اس پر پڑی۔ وہ پورا سال خاموش رہا، کچھ نہیں بولا، مگر جب وہ 18 برس کی ہو گئی تو میرے شوہر نے میرے سامنے طلاق کا کاغذ رکھ دیے تھے۔ کہنے لگا، تمہیں طلاق دے دوں گا، نہیں تو میرا نکاح نازش سے کروا دو۔ میرا شوہر جانتا تھا کہ طلاق ایسی چیز ہے جس سے میں بہت ڈرتی ہوں، کیونکہ میرے والدین کا انتقال ہو چکا تھا اور میرے پاس رہنے کا اور کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ نازش سے نکاح نہیں کروانا چاہتی تھی، مگر وہ بھی میری طرح مجبور تھی۔ اس کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ نکاح کے بعد میرے شوہر نے مجھے اس گھر میں ملازمہ بنا دیا اور نازش کو مالکن۔ نہ جانے محلے میں یہ بات کیسے پھیل گئی۔ اچھا ہی ہوا۔ خیر، نازش آگے بڑھ کر کہنے لگی، مجھے اس آدمی سے خلا چاہیے۔ خیر، امام صاحب نے پولیس کو بلایا اور نازش کے زبردستی نکاح کا مقدمہ درج ہو گیا۔ مالک کو پولیس لے گئی اور نازش کو خلا مل گئی۔ مالکن نے بھی طلاق کے لیے عرضی دے دی اور اپنی جائیداد سمیٹ کر نازش کے ساتھ دوسرے شہر شفٹ ہو گئی۔ مگر جانے سے پہلے مجھے نازش کو گلے لگانے کا موقع مل گیا تھا۔ میری اس بیٹی کے بدلے اللہ نے میری 5 بیٹیوں کے نصیب کھول دیے تھے۔ مالکن کے حوالے جب میں نے نازش کو کر دیا تھا تو میری زندگی بدل گئی تھی۔ میرا شوہر میرے ساتھ اچھا ہو گیا تھا۔ میری بیٹیوں کو خوراک ملنے لگی تھی۔ ان کو میں نے اچھے اور دودھ سے تعلیم دلوائی۔ اب میری 5 بیٹیاں اپنے گھر چلی گئی ہیں، مگر میں سوچتی ہوں کہ نازش نے جو اتنے غم دیکھے، اس کا قصوروار کون تھا، میں یا میرا شوہر؟